اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں ہادی سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی بلند بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک کو ملت اسلامیہ کے ہادی و راہبر جانشین پیغمبر افضل البشر بعد الانبیاء تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقدس ذکر شروع کیا۔ آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس ذکر کا صدقہ ہم سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی اس خیرات کا وسیع حصہ عطا فرمائے جو حضور کے عشق کی خیرات رب نے اپنے محبوب کے یار ابو بکر کے سینے کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے جو آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب میرے محبوب نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ مقدس اور حسین منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے شب نکلتے ہیں، یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی معیت اور حضور کی رفاقت آپ کو نصیب ہے۔ وہ غار کی تنہائی کا منظر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، دل میں غم ہے، دل میں فکر ہے، دل میں ڈر ہے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی سے فرماتے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو۔ اب یہاں پہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا، فرمایا کہ لا تحزن کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ غم نہ کر، یہ نہیں فرمایا کہ ڈرو نہیں، یہ مت ڈرو، فرمایا غم نہ کر۔ مفسرین نے فرمایا اس میں بالکل واضح سے الفاظ موجود ہیں۔ ہجرت کی رات غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذات کا ڈر نہیں تھا، اگر ڈر تھا تو مصطفیٰ کی ذات کا ڈر تھا۔ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ذات کا ہو تو غم ہے، اپنی ذات کا ہو تو فکر ہے۔ لا تحزن، غم نہ کر، اپنی ذات کا ہو تو ڈر ہے، کسی کی ذات کا ہو تو غم ہے۔ محبوب خدا فرماتے ہیں ابو بکر اپنے یار محبوب خدا کی فکر نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں۔ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی صحابیت کی گواہی رب کا قرآن نہیں دیتا۔ حضور کے 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی ایسے ہیں جن کی صحابیت کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور آپ کا انداز وفا کیسا ہے؟ مفسرین نے لکھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کا حکم آتا ہے، رات کا پہر ہے، حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، فرمایا علی یہ میری جان کے دشمن اور کفار مکہ کی کچھ امانتیں ہیں،
دن کا سورج چڑھے تو یہ امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور عشق کیسا ہے، فرماتے میں حضور کے بستر پہ لیٹ گیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات نکلتے ہیں، فرماتے جب کہ مجھے ڈر ہونا چاہیے تھا کہ حضور کی جان کو خطرہ ہے، کافر غم کسی طرح کا کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچا دے کسی طرح کا، اور ڈر کیا تھا کہ مجھ علی کو کہیں حضور سمجھ کے قتل نہ کر دے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں ساری زندگی اتنی چین کی نیند نہیں سویا جو رات مصطفیٰ کے بستر پہ سو کے گزاری ہے، جو نیند حضور کے بستر پہ آئی ہے۔ کہاں علی وہ مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا علی یہ امانتیں لے لو، صبح واپس کر کے پیچھے آ جانا۔ فرمایا علی کو یقین ہو گیا حضور کی زبان سے نکلا ہے رات گزرے گی، علی کو کچھ ہو نہیں سکتا، علی پہ دن کا سورج چڑھے گا، کافروں کو امانتیں لوٹائے گا، مصطفیٰ کے پیچھے مدینے بھی جائے گا۔ فرماتے ساری زندگی مولا علی کو ایسی چین کی نیند نہیں آئی جو چین کی نیند رات ہجرت کی رات مصطفیٰ کے بستر پہ علی کو آئی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت سے نکلتے ہیں، دروازہ کھولا تو باہر حضرت ابوبکر صدیق سر جھکائے کھڑے ہیں، قربان جائیں ابوبکر تیرے عشق و وفا پہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر میں نے تو علی کو بتایا ہے، رات کو فرشتہ میرے پاس آیا کسی اور کے پاس آیا نہیں، ابوبکر رات کس وقت میں کھڑا کیوں ہے، اور ابوبکر تجھے تو بتایا بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا ایک وقت آپ نے فرمایا تھا میرا رب مجھے ہجرت کا حکم دے گا، رات کو ہجرت کروں گا، جب ہجرت کی رات نکلوں گا تو ایک صحابی میرے ساتھ ہوں گے، حضور آپ نے بتایا نہیں تھا۔ اس دن سے لے کے ہر رات ابوبکر آپ کے دروازے پہ گزارتا ہے، ہر رات ابوبکر آپ کی دہلیز میں گزارتا ہے۔ ایسے نہ ہو کسی رات حضور کو ہجرت کا حکم ہو، آقا کسی اور کو لے جائیں، ابوبکر رہ جائے، حضور ابوبکر چاہتا یہ ہے کہ یہ باری بھی ابوبکر کے مقدر میں آئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں، اور بڑا خوبصورت انداز اس حدیث کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ واعتق بلالا من مال، رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا، رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ، رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معہ حیث دار۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے جو مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں پہلا ذکر کس کا، دوسرا کس کا، تیسرا کس کا، اور قربان جائیں یہ حدیث وہ ہے جس میں مصطفیٰ کے 4 یاروں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے حضور نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما، زوجنی ابنتہ، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کی ہے، وحملنی الی دار الہجرہ، ابو بکر وہ ہے جس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، واعتق بلالا من مالہ، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا ہے۔ ابو بکر کا مال کتنا ستھرا ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر کا مال پاکیزہ اتنا ہے، ہجرت کی رات سواری بنتی ہے تو ابو بکر کے مال سے بنتی ہے، ابو بکر کا مال ستھرا اتنا ہے، بلال حبشی آزاد ہوتے ہیں ابو بکر صدیق کے مال سے ہوتے ہیں، ابو بکر کا مال پاکیزہ اتنا ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں لوگوں سنو، اسلام کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع اسلام کو ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ ابو بکر صدیق کا مال کتنا پاکیزہ ہے۔ کریم آقا نے فرمایا رحم اللہ عمر، اے اللہ میرے عمر پہ رحم فرما، یقول الحق وان کان مرا، عمر وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ، اللہ میرے عثمان پہ رحم فرما، عثمان وہ ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، رحم اللہ علی۔ آئیے سنیے سنی کا ممبر، مصطفیٰ کے ممبر کے وارث، یہ ممبر وہ ہے جہاں پہ اہل بیت کی محبت کی خوشبو بھی نظر آتی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت کے پھول کھلتے بھی نظر آتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر بھی ہے، محبوب خدا کی اہل بیت کا ذکر بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ میرے علی پہ رحم فرما، علی کون ہے؟ فرمایا اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، فرمایا اللہ تیرا نبی دعا کرتا ہے جدھر میرا علی ہو تو حق کو ادھر پھیر دے۔
وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ۔ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہے۔ عزیزان گرامی ذرا اس منظر کو تو ذرا سوچئے نا، عشق و محبت کی نگاہ سے۔ حضرت سیدہ اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا مروہ پہ دوڑتی ہیں، پتھر ہیں، کنکر ہیں، ریت کے ذرات ہیں، پانی کی طلب میں دوڑتی ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ خدا کی نشانیاں ہیں، انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ مالک کیوں؟ تیرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ فرمایا نہیں، کس کا قدم لگے؟ فرمایا میری بندی حضرت ہاجرہ کے قدم لگے ہیں۔ میں نے کہا جن پتھروں پہ، جن کنکروں پہ، جن رات پہ، اس جملے کو سمجھ کے قدر کیجئے گا، جن پتھروں پہ، جن ذرات پہ، جن کنکروں پہ نبی نہیں، نبی کی زوجہ حضرت اماں ہاجرہ کے قدم لگے، رب فرماتا وہ پتھر خدا کی نشانیاں ہیں، رب فرماتا وہ پہاڑ خدا کی نشانیاں ہیں، وہ ریت کے ذرات خدا کی نشانیاں ہیں۔ انکار کرو گے کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا جن پتھروں پہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگے وہ خدا کی نشانی بن جاتے ہیں۔ اس ابو بکر صدیق کے سینے کا مقام کیا ہوگا جس ابو بکر کے صدیق کے سینے نے مصطفیٰ کے قدموں کو چھوما ہے۔ ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے کتنا چلے؟ فرمایا 11 میل چلے ہیں، 11 میل سفر کیا۔ جن پتھروں پہ حضرت ہاجرہ چند قدم چلے، رب اپنی نشانی بنا لے۔ جس سینے نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم کر 11 میل سفر کیا ہو، اس ابو بکر کے سینے کا مقام کیا ہوگا؟ اس ابو بکر کے سینے کا مقام کیا ہوگا؟ اور عزیزان گرامی ہجرت کی رات ہے، رسول اللہ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار میں گزاری ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے سلسلہ روحانیت سے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بر صغیر پاک و ہند میں ایک عظیم نام امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ امام ربانی مجدد الافسانی ہیں جنہوں نے اکبر بادشاہ کے خلاف جہاد کیا۔ امام ربانی مجدد الافسانی اس ہستی کا نام ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بیٹے کا نام ہے۔ مسلح پہ انگڑائی لیتے ہیں، اکبر بادشاہ کا تخت ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ امام ربانی حضور کو اس غلام کا نام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں آتے ہیں، گائے کی پوجا کی جاتی ہے، رب سے شرک کیا جاتا ہے۔ امام ربانی آتے ہیں تو گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اکبر بادشاہ اپنے کو سجدہ کرواتا ہے۔ امام ربانی ابو بکر صدیق اس بیٹے کا نام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ سجدہ ہوگا تو صرف احمد مصطفیٰ کے رب کو ہوگا، سجدہ ہوگا تو عرش کے رحمان کو ہوگا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ، بڑا عظیم نام۔ امام ربانی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک درویش بیٹھے، ملاقات ہو گئی، نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ۔ امام ربانی مجدد الافسانی ملتے ہیں، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ امام ربانی کہنے لگے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرمانے لگے چند لمحے میرے پاس بھی گزار لو، میرے سینے میں ایک دولت لایا ہوں، وہ دینا چاہتا ہوں۔ امام ربانی رک گئے، حج چھوڑ دیا۔ یہ محبت والے اور عشق والے جانتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی نظروں اور سینوں سے ملتا کیا ہے۔ امام ربانی مجدد الافسانی حج کرنے جا رہے ہیں، حج چھوڑ دیا، مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ سینے میں نور کس کا ہے؟ وہ نور ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بات عرض کرنے لگا ہوں، رات کا وقت ہے، مہمان آ گئے، نکلتے ہیں بازار میں، تندور بند ہے، نان بھائی سو رہا ہے، اٹھایا، کہا باقی باللہ کے مہمان آ گئے ہیں، روٹی بنوانا چاہتا ہوں۔ نان بھائی کے مقدر جاگ اٹھے، نان بھائی کہنے لگا روٹی بنا دوں گا، ملے گا کیا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ فرمانے لگے جو مانگے گا دے دوں گا۔ روٹی بنا دی، مہمان کو کھلا دی، کہا اب میرا وعدہ بھی پورا کیجئے نا،
نان بھائی جو روٹی پکانے والا ہوتا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگا مجھے بھی باقی باللہ بنا دیں۔ مسکرائے، فرمایا باقی باللہ نہیں بن سکتا، اور کچھ مانگنا چاہتا مل جائے گا۔ کہا جو مرضی ہو جائے باقی باللہ بننا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا مر جائے گا، یہ باقی باللہ کا سینہ ہے جو ان انوار و تجلیات کو برداشت کرتا ہے، تو نہیں لے سکتا۔ کہا جو مرضی ہو جائے باقی باللہ بننا چاہتا ہوں، جان کی پرواہ نہیں ہے، باقی باللہ بننا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا آ جاؤ وضو کر کے۔ رات اپنے ساتھ گزاری، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی سینے کا نور آنکھوں سے اس نان بھائی کے سینے میں اتارتے ہیں۔ رات سے لے کے صبح فجر تک یہ نان بھائی حضرت باقی باللہ کے ساتھ رہا۔ جب صبح فجر کی نماز ہو گئی، لوگوں نے دیکھا یہ جو رات کو نان بھائی تھا صبح باقی باللہ بنا ہوا ہے، لیکن انوار و تجلیات کی وجہ سے اپنی روح پرواز کر گئی، انوار و تجلیات برداشت نہ کر سکا۔ میں نے کہا یہ باقی باللہ غلام ہے حضرت ابوبکر صدیق کے۔ نان بھائی جو باقی باللہ بننا چاہتا تھا، لوگ کہتے ہیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، جب صبح اٹھ کے دیکھا کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ نان بھائی کون ہے، باقی باللہ کون ہے۔ نان بھائی اور باقی باللہ میں کوئی فرق نہیں، یہ کیسے ہوا؟ ایک رات حضرت خواجہ باقی باللہ نے نان بھائی پہ توجہ کی۔ یہ بات سنا کسی جملے پہ لانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ایک رات حضرت خواجہ باقی باللہ نان بھائی پہ توجہ کرے، صبح پتہ نہ چلے کہ نان بھائی کون ہے، باقی باللہ کون ہے، اور عظمت صدیق اکبر کو کروڑوں سلام کریں جنہوں نے ایک رات نہیں، ایک دن نہیں، یارو اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کے ساتھ تنہائی میں گزاری ہیں۔ ابو بکر کی نظر اٹھتی تھی مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی تھی، مصطفیٰ کی نظر اٹھتی تھی ابو بکر صدیق کے چہرے پہ پڑتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ وَاتَكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، فرمایا ابو بکر وہ ہے جس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، لہو 40,000 دینار، آپ کے پاس 40,000 دینار ہیں، سارے کے سارے مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، 40,000 دینار لے کر آئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، فرمایا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قربان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندازے وفاداری اور اندازے جانثاری پہ عرض کر لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس انداز میں، اور مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے، عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سارا انداز ہوا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور گھر والوں کے لیے رب اور رب کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت جبریل امی سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آ گئے۔ اب سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ عرض کر لگے حضور اللہ ارشاد فرماتا ہے صدیق سے پوچھئے حل انت بربک راضٍ ام ساخط، اے صدیق رب فرماتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، تو رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اے صدیق رب اعلان کرتا ہے، اور جبریل امی آ کے عرض کرتے ہیں حضور اللہ عرشوں سے ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے، رب عرشوں سے ابو بکر کو سلام بھیجتا ہے، اور یا رسول اللہ رب فرماتا ہے صدیق سے پوچھئے نا حل انت بربک راضٍ ام ساخط، رب پوچھتا ہے صدیق بتائیے رب تو راضی ہے، تو بھی رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں انا ان راضٍ انا بربک راضٍ، یا رسول اللہ میں ابو بکر اپنے رب سے راضی ہوں، میں ابو بکر اپنے رب سے راضی ہوں۔ آؤ عزیزان گرامی، اس کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تشریف لائے، نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں اگر رب نے کسی سے پوچھا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں، عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار دیے. یہ 40,000 دینار جو بھی دے اس کو یہ مقام ملے گا, رب سلام بھیجے گا, رب اس سے راضی ہوگا, رب اس سے پوچھے گا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے. حضور نے فرمایا 40,000 نہیں, 80 نہیں, فرمایا لاکھوں نہیں, کروڑوں بھی خرچ کر دیے جائیں, جو مقام رب نے ابو بکر کو دیا ہے وہ کسی اور کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا, وہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا. عرض کیا حضور ابو بکر صدیق کو مقام کیسے ملا؟ فرمایا ابو بکر کو مقام مال خرچ کرنے سے نہیں ملا, ابو بکر کو مقام اس دولت کی وجہ سے ملا ہے جو رب نے ابو بکر کے سینے میں رکھی ہے. وہ دولت عشق مصطفیٰ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی عظیم ہستی ہیں, کتنا عظیم مقام ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. فرماتی ہیں رات کا چاند چمک رہا ہے, محبوب خدا میرے کشان اقدس میں جلوہ گر ہیں. آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو پورا آسمان ستاروں سے ٹمٹما رہا ہے, پورا آسمان ستاروں سے جگمگ کر رہا ہے. آؤ عزیزان گرامی محبوب کے سیار کا مقام سنیے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ قربان جائیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا ایمان کیا ہے, یہ بھی جانتی ہیں کہ حضور کو آسمان کے ستاروں کا علم ہے کتنے ہیں. آسمان کے ستارے آج تک بڑی سے بڑی جدید سے جدید تر ٹیکنالوجی آسمان کے ستاروں کی گنتی نہیں کر سکی. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی میرے محبوب کو پتہ ہے کتنے ہیں, اور حضور کو یہ بھی پتہ ہے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں. قال نعم, حضور نے فرمایا ہاں عائشہ ہیں. عرض کیا حضور کس کی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی. فرمایا عائشہ خاموش ہو گئی. عرض کیا حضور میں نے تو سوچا تھا کہ میرے باپ ابو بکر کا نام آئے گا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر, اب مصطفیٰ کی زبان سے ابو بکر صدیق کی شان سنیے. فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں, لیکن عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ساری زندگی روتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا. ساری زندگی رو رو کے کہتے ہیں ابو بکر یار عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, غار کی ایک نیکی مجھے دے دو. عمر کون ہے جن کے بارے میں محبوب خدا فرماتے ہیں, فرمایا جس رستے پہ میرا عمر جاتا ہے شیطان جانے کی جرت نہیں کرتا. عمر کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کا نام عمر بن خطاب ہوتا. حضرت عمر بن خطاب کون ہے؟ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. وہ عمر بن خطاب مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ آ جائے, زمین پہ ایڑی مار کے کہتے ہیں زمین حیا کر, عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا. تاریخ بتاتی ہے پوری کائنات میں زلزلے آتے ہیں, لیکن جس سرزمین پہ عمر بن خطاب کی ایڑی لگی کبھی زلزلہ نہیں آیا. جس عمر کی اتنی شانیں ہیں, جس عمر کی اتنی عظمت اور اتنا مقام ہے, وہ عمر رو رو کے کہتے ہیں ابو بکر کاش میں تیرے سینے کا اقبال ہوتا. وہ عمر بن خطاب کہتے ہیں ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے, غار والی ایک نیکی عمر کو دے دے. او عزیزان گرامی یہ ساری عظمتیں, یہ ساری شانیں, یہ سارے مقام, یہ ساری بلندیاں, یہ سارے عروج کس وجہ سے ہیں؟ عشق مصطفیٰ کی دولت سے ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر آقا ہمیں انمول کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں بابا جی یہ عظمتیں کیسے ملی؟ فرماتے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر آقا مجھے انمول کر دیا. کہا جب تک بکے نہیں تھے, حضور کی غلامی میں نہیں آئے تھے, کوئی پوچھتا نہیں تھا. جب مصطفیٰ کی غلامی میں آئے ہیں رب عرشوں سے سلام بھیجتا ہے. چلتے مدینے کی گلیوں میں ہیں, فرشتے کھڑے ہو کے سلامی پیش کرتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرماتے مصطفیٰ کی غلامی کی بدولت ہے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. عزیزان گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عظمتیں, اور جس کو اس کائنات میں شانیں ملی, عظمتیں ملی, حضور کی وفاداری سے ملی.
हुजूर की गुलामी में मिली, करीम आका अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और महबूब खुदा की फरमा बरदारी में मिली। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले जुमअतुल मुबारक को भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की अज़मत व शान के हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन अगले जुमअतुल मुबारक को हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत है। अगर इस पुरफितन दौर में मैं कहूँ तो अगले जुमअतुल मुबारक को हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है हज़रत मौला अली की ज़बान से अबू बकर सिद्दीक़ का पहला नंबर, दमा दम मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला नंबर, उमर दा दूजा नंबर, उस्मान दा तीसरा नंबर, अली दा चौथा नंबर। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अगले जुमअतुल मुबारक को हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत और आपकी अफसलियत के हवाले से गुफ्तगू होगी। बड़ा अहम मौजू है, आप हजरात कोशिश फरमाइएगा बारबरकत तशरीफ़ लाएँ। दुआ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची ग़ुलामी अता फरमाए।